مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ مقابلے میں آتے ہیں، انصار کے 3 جوان جاتے ہیں، مشرکین کے سردار کہتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ ہیں، ہم سارے عرب سے افضل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو ہمارے مقابلے میں ہماری ٹکر کے قریش کے جوان بھیجیں، ہم انصار سے مقابلہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک بات پہنچتی ہے، حضور فرماتے قم یا حمزہ، اے حمزہ آپ کھڑے ہو جائیے، قم یا علی، اے علی آپ کھڑے ہو جائیے، قم یا عبیدہ بن الحارث او ابو عبیدہ بن الحارث، بعض روایات میں عبیدہ بن حارث اور بعض میں ابو عبیدہ بن حارث ہے۔ ان تینوں قریشی شہزادوں کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ جائیے اور جا کر مقابلہ کیجیے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ جاتے ہی پہلے وار سے عتبہ اور شیبہ کو واصل نار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن حارث اور ولید کے درمیان مقابلہ کچھ زور پکڑتا ہے، حضرت علی اور حضرت حمزہ اسے بھی واصل نار کرتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ زخمی ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے قدموں پہ سر رکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اب اگر میری جان گئی تو میں شہادت سے محروم رہوں گا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو عبیدہ، اللہ نے آپ کو شہادت عطا فرما دی ہے، اور حضور کے قدموں میں ہی حضرت ابو عبیدہ کی شہادت ہو۔ اور پھر عام جنگ شروع ہوتی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان وہ داد شجاعت دیتے ہیں کہ بے سر و سامانی کے باوجود جذبہ ایمانی کی طاقت مشرکین کو پیچھے دھکیل دیتی، اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کا لشکر صحابہ کی مدد کو نازل ہوتا ہے، جس کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی وہ تائید و حمایت اور صحابہ کی بہادری اور جفا کشی۔ حضرت زبیر بن عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی، مشرکین کا ایک سردار جس کا نام ابو کرش ذکر کیا گیا، بڑا بہادر، بڑا جواں مرد، اور قریش کا بڑا، مشرکین مکہ کا بڑا پہلوان شمار ہوتا تھا۔ وہ اس طرح سے میدان میں آیا کہ سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، سارے کا سارا اس نے اپنے آپ کو لوہے کے لباس میں چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا۔ آ کے مبارز اپنا مقابل طلب کیا، حضرت زبیر بن عوام مقابلے کے لیے نکلے، دیکھا کہ آنکھوں کے سوا جسم کا کوئی حصہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت زبیر کے ہاتھ میں برچی تھی، آپ نے وہ برچی تاک کر اس زور سے اس کی آنکھ میں ماری کہ اس کی کھوپڑی کے اندر گھس گئی، وہ نیچے گر گیا۔ حضرت زبیر نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھ کے جب برچی کو کھینچنا چاہا وہ نکل نہیں رہی، اتنی طاقت سے حضرت زبیر نے وہ برچی اس کی آنکھ میں گھونپی کے باوجود زور لگانے کے بڑی مشکل سے آپ نے نکالی، یہاں تک کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس ابو کرش جو بڑا متکبر مغرور ہو کے اپنے ظاہری لوہے کے لباس پہ نازا اور فرحہ ہو کے مقابلے کے لیے آیا تھا، حضرت زبیر نے ایک ہی وار میں واصل نار کر دیا۔ حضور نے بلا کے حضرت زبیر کو شاباش بھی دی، اور وہ برچی جو ٹیڑھی ہو گئی تھی جس کا نام عنزہ، اللہ کے رسول نے حضرت زبیر سے لے کے بطور یادگار اپنے پاس رکھے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی صف میں شامل ہیں، مشرکین سے مقابلہ ہے، اس زور سے اور اتنی بہادری سے آپ لڑتے ہیں تلوار ٹوٹ جاتی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے، میدان بدر ہے، جنگ ہو رہی ہے، مشرکین سے لڑائی ہے، حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ تلوار نہیں، ہتھیار نہیں، حضور ہتھیار دیجئے میں جا کے ان کا سر قلم کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی، کھجور کی ایک شاخ آپ پکڑتے ہیں، فرماتے عکاشہ یہ لے کے جاؤ اور جا کے ان سے جنگ کرو۔ روایات میں احادیث میں جو ہی حضور کے ہاتھوں سے وہ چھڑی، وہ لکڑی کی شاخ وہ صحابی کے حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں پہنچی، اللہ نے اسے ایک شاندار تلوار میں تبدیل کر دی۔ حضرت عکاشہ بن محسن اس تلوار سے میدان بدر میں داد شجاعت دیتے رہے، اور بعد میں بھی وہ تلوار آپ کے پاس ہے۔ حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں داد شجاعت دے رہے ہیں، دشمن کا تیر آنکھ میں لگتا ہے، آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آتا ہے، ڈھیلا ہتھیلی پہ لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر، یا رسول اللہ آنکھ باہر نکل آئی، حضور تیر لگا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن مبارک اس ڈھیلے پہ لگا کے اسے واپس اس کی جگہ میں رکھ دیتے، اور حضرت رفاعہ کی وہ آنکھ اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور آپ دوبارہ میدان بدر میں داد شجاعت دینے کے لیے تشریف لے۔
کون کون سے معجزے کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اللہ پاک نے میدان بدر میں کئی ایک معجزات کا ظہور بھی فرمایا، اور پھر مشرکین کو کھینچ کے قتل ہونے کے بعد 70 سردار قتل ہوئے، 70 کو قیدی بنایا گیا، انہیں قلیب بدر میں پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ایک ایک کا نام لے کے فرمایا، یا عتبہ، یا شیبہ، یا ابا جہل، قد وجدت ما وعد ربی حقا فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ میرے رب نے مجھ سے جس فتح کا وعدہ کیا تھا وہ تو سچا ہو گیا، تم بتاؤ جس عذاب کا تم سے وعدہ ہوا تھا وہ سچا دیکھ لیا۔ جب حضور نے یہ فرمایا، سیدنا عمر نے یا کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، یہ تو مقتول ہیں، مرے ہوئے ہیں، حضور کیا یہ سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما انت باسمع منہم او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیسے تم زندہ میرے پہلو میں کھڑے میری بات سن رہے ہو، یہ بھی اسی طرح سے سن رہے ہیں۔ ہاں، اللہ نے انہیں جواب دینے سے روک دیا۔ یہ وہ میدان بدر تھا جسے اللہ پاک نے یوم الفرقان ارشاد فرمایا ہے۔